الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی۔ ممی بطخ نے انڈے دینے کے لیے ایک درخت کے نیچے خوبصورت جگہ تلاش کی تھی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے دیکھا اس کے 5 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف تھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوگی، لیکن اس نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح آخرکار ایک ایک کر کے انڈا پھوٹنے لگا۔ بچے بولنے لگے، وہ زندہ ہو گئے تھے۔ بطخ کے سارے بچے ہول سے باہر آ گئے، صرف ایک کے علاوہ۔ بطخ انہیں دیکھ کر بولی، کتنے پیارے بچے ہیں میرے، میں کتنی قسمت والی ماں بنوں گی، لیکن پانچویں کو کیا ہوا ہے؟ بطخ پریشان تھی، یہ آخری انڈا ٹوٹا، کافی طویل وقت لے رہا ہے، ابھی تک یہ ٹوٹا نہیں۔ وہ انڈے پر بیٹھ گئی اور ساری گرمجوشی دے دی جتنی وہ دے سکتی تھی۔ سارے بچوں میں سے بہت خوبصورت ہوگا، کیونکہ اس کا انڈا پھوٹنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ صبح جب انڈا پھوٹا، وہاں سے ایک بدصورت سرمئی بچہ نکلا۔ بطخ کا بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ وہ کافی بڑا تھا اور کافی بدصورت تھا۔ دوسرے بچوں میں سے تو ایسا کوئی نہیں دکھتا، یہ بچہ تو شاید بدصورت ہے۔ بطخ اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی۔ ماں کو امید تھی ایک دن وہ اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے اور بطخ کا بچہ بدصورت ہی رہا۔ اس کے دوسرے بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ تم بدصورت ہو، ہاں ہاں ہاں، زمین پر ایک بدصورت چیز کو تو دیکھیں۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ بدصورت شکل والی مخلوق، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلیں گے۔ وہ سب اس پر ہنسے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ وہ بدصورت بچہ تالاب کے پاس گیا، اپنی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ کہ بچے نے پورے خاندان کو چھوڑ کر کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ بطخ کا بچہ بالکل اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ جلد ہی موسم سرما آ گیا، چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ بطخ کا بچہ اداس تھا، وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے لیے غذا اور رہنے کے لیے گرم جگہ کو وہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بطخ کے خاندان کے پاس گیا، انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ تم ایک بدصورت مخلوق ہو، یہ بدصورت ساتھی کون ہے؟ تم یہاں کیسے آئے؟ مرغی کے گھر میں رہنے گیا، وہاں پر مرغیوں نے اسے اپنی چونچ سے مارا اور راستے میں ایک کتے سے ملا۔ کتے نے اسے اداس دیکھا لیکن اسے دیکھ کر چلا گیا۔ بطخ کے بدصورت بچے نے خود سے سوچا، میں اتنا بدصورت ہوں کہ مجھے کتے نے بھی نہیں کھایا۔ بطخ کے بچے نے وہاں سے واپس جنگل میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہاں وہ ایک کسان سے ملا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچے کے پاس اپنے گھر لے گیا، لیکن وہاں پر رہنے والی بلی نے اسے کافی پریشان کیا، تو اس نے کسان کا بھی گھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، ایک بار پھر سب چیزیں تازہ اور ہری ہو گئیں۔ وہ چلتا گیا اور چلتا گیا، اس نے ایک ندی دیکھی۔ وہ ندی کا پانی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ ندی کے قریب گیا اور ایک خوبصورت راج ہنس کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اس سے پیار ہو گیا۔ بطخ کا بچہ خود سے شرمندہ تھا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اس نے اپنی گردن نیچے کر لی۔ گردن نیچے کرتے ہی اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور حیران رہ گیا، کافی پریشان ہوا۔ وہ بدصورت نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل چکا تھا۔ اب اسے احساس ہوا وہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ کیوں دکھتا تھا۔ وہ تو ایک راج ہنس ہے، وہ سب بتائیں تھی۔ اس نے ایک خوبصورت راج ہنس سے شادی کر لی تھی اور ہمیشہ خوش رہنے لگا۔ دیکھا پیارے بچوں، جو کام اللہ کے ہوتے ہیں وہ اس پہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز خوبصورت بنائی ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔
میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کا اپنا چینل اینا اینڈ کڈس. اللہ حافظ.